بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباب حسین اوان کمالی سوہدروی، سوہدرا تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباب سربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں گا کہ آپ کو اپنے مزاجوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ ایک طبیب کو مریض کے مزاجوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنے مریضوں کے مزاج کے بارے میں، ان کے میازم کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر کو اپنے مریض کے مزاج کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ انسانی جسم اور ہر دنیا میں پائی جانے والی ہر غذا، ہر دوا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مزاج ہوتا ہے۔ انسانی جسم کے جو مزاج ہیں، جو جدید ترین تحقیقات حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ہزاروں سال کی میڈیکل سائنس، بالخصوص طب میں جو سائنس، جس کو طبی سائنس ہم کہتے ہیں، اس میں جو ہزاروں سال کی صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات ہیں، وہ منفرد ہیں، یگانہ ہیں، اور انہوں نے قانون مفرد اعضاء جو دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ مزاجوں پر مشتمل ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت 2 + 2 = 4 کا جواب آتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے طب کو تمام خس و خاشاک سے پاک کیا، صاف کیا، نہ سمجھ آنے والے تمام عناصر کو ختم کر کے سمجھ آنے والا ایک طریقہ، ایک راستہ، ایک راہ ہم کو دکھائی، تو کوئی شک نہیں اس میں۔ ان کی تحقیقات سے آج پوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور جدید میڈیکل سائنس یا جدید سائنس بھی آج جس چیز کو ایسڈ، سالٹ، الکلائن کہہ رہی ہے، یا الکلائن فوڈ، ایسڈک فوڈ، سالٹڈ فوڈ پر آ چکی ہے، وہ حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے ہمیں 50، 60، 70 سال پہلے بیان کر دیا تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے علاج بالغذا کی بنیاد رکھ دی۔ نہ صرف انہوں نے علاج بالغذا پہ اپنا کام کیا، بلکہ انہوں نے ادویات پہ، انسانی مزاجوں پہ، میازمز پہ، ہر طریقے سے، چونکہ وہ ایک بہت بڑے اور قابل سائنسدان ہوئے ہیں، طبی دنیا میں، طب میں وہ پہلے مجدد ہوئے ہیں جنہوں نے طب کی جدید میڈیکل سائنس کے مطابق تجدید کی۔ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، جو لوگ ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے آگاہ ہیں، جو نہیں کر رہے ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ طبیب ہیں تو ہر صورت میں قانون مفرد اعضاء کو، حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کو لازمی پڑھیں، کسی قابل سینئر طبیب سے اس کو سیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ طب کیا ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ مزاجوں کی طرف کہ مزاجوں کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ مزاجوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ علاج بالضد کے تحت مزاجوں کے مطابق ہی علاج کیا جاتا ہے۔ برغمی مزاج ہے تو اس کا علاج سوداوی مزاج کو پیدا کرنا ہے، سوداوی مزاج ہے تو اس کا علاج صفراوی مزاج کو پیدا کرنا ہے، صفراوی مزاج ہے تو اس کا علاج برغمی مزاج کو پیدا کرنا ہے۔ فوڈز کی طرف آئیں تو الکلائن فوڈز، مثال کے طور پہ جس کو ہم الکلائن فوڈ کہتے ہیں، مثال اس میں چاول ہیں، گنے کا رس ہے، گاجر ہے، شلجم ہے، کدو ہے، ٹنڈے ہیں، کھیرے ہیں، یہ ساری کی ساری الکلائن فوڈز ہیں۔ یہ تمام کو اب طبی زبان میں اب لے کے جائیں گے تو یہ بلغمی مزاج کی چیزیں ہیں۔ ان کے استعمال سے بلغمی رطوبات باڈی میں، انسانی جسم میں زیادہ پیدا ہوں گی، پانی زیادہ پیدا ہوگا۔ اگر اب ایسڈ کی طرف جائیں، مثال کے طور پہ ترشی تیزابیت والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جس میں ترشی ہے، لیمن ہے، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن ہے، بڑا گوشت ہے، یہ تمام ترشاوا، جتنے ترشاوا پھل ہیں جو ترشی رکھتے ہیں، وہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں تیزابیت پیدا ہوگی، ایسڈک کیفیت پیدا ہوگی،
جس سے بلغمی رطوبات کا خاتمہ ہوگا، تضابیت پیدا ہوگی، تو تمام بلغمی امراض و علامات میں افاقہ ہوگا۔ اس کو طب کی زبان میں سداوی مزاج کہتے ہیں، اور ایلوپیتھی کی زبان میں یا ویسے ایسٹک جو مزاج ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور ان خوراکوں کو ایسٹک فوڈز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں آگے تیسرے مزاج کی طرف، جس کو ہم سالٹڈ مزاج کہتے ہیں، سالٹڈ اغذیہ کہتے ہیں، جس میں تمام گرم چیزیں، چھوٹا گوشت ہے، دیسی گھی ہے، اس کے علاوہ دال مونگ ہے، مسور کی دال ہے، اس کے علاوہ آپ سبزیوں میں اگر آپ چلے جائیں تو جتنی گرم چیزیں ہیں، چونگے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ یہ کریلے ہیں، سرخ مرچ ہے، اس طرح کی جو غذائیں ہیں ان کو سفراوی غذائیں کہا جاتا ہے ہماری طب کی زبان میں۔ اور سالٹڈ جن میں نمکین غذائیں ہیں، جو نمک، جس میں نمک کی زیادتی ہے، نمکین چیزیں ہیں، وہ ان کو ہم آپ کی جدید میڈیکل سائنس کی یا جدید سائنس کی زبان میں سالٹڈ غذائیں کہیں گے۔ ایسے لوگوں کے جسم میں نمک جو ہے ان کو اگر زیادہ چلا جائے تو فوری طور پہ ہائی بلڈ پریشر اور اس جرکانی کیفیات میں اضافہ، تمام جسم میں جتنی بھی گرمی اور حدت سے ہونے والی علامات ہیں، ہاتھ پاؤں کی جلن سے لے کے مختلف مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کو ہم اپنی طب کی زبان میں سفراوی مزاج اور سالٹڈ جو ہے یہ عام جدید سائنس کی زبان میں سالٹڈ غذائیں کہیں گے۔ اب اگر کسی بندے کو تضابیت والے مسائل ہیں، خشکی والے مسائل ہیں، تو علاج بالضد کے تحت ان کا یہ غذائیں اور دعائیں علاج ہیں۔ انسانی جسم میں سر سے لے کے پاؤں تک اگر 300 یا 600 یا 700 جتنے بھی امراض ہوں، ان کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ 3 قسم کے بنیادی مزاجوں کے تحت وہ آ جائیں گے: بلغمی امراض اور علامات جو تمام ہیں، اس کے علاوہ سداوی امراض و علامات، اس کے علاوہ سفراوی امراض و علامات، یعنی بنیادی طور پر 3 مزاجوں میں انسانی بدن کے تمام امراض و علامات آ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو پھر آگے غذاؤں کے ساتھ آپ نے تطبیق دینی ہے کہ کون سی غذا کس مزاج کی حامل ہے، اور جب اس کو آپ استعمال کریں گے، مثال کے طور پہ اگر آپ سفراوی مزاج کا مریض ہے، اس کو آپ سونے کا استعمال کروا دیتے ہیں۔ سونا دیکھیں کتنا مہنگا ہے، 82,000 روپے سے لے کے آج کل تو سونا سے بھی بڑھ گیا، تو وہ سفراوی مزاج کو، سالٹڈ مزاج کو زیادہ تکلیف دینے کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر آپ سفراوی مزاج کی بجائے اگر آپ کے پاس کوئی سداوی امراض میں مبتلا مریض آتا ہے، تو آپ اس کو 2 روپے کی اجوائن دیسی کے سے اس کا علاج کریں گے، تو وہ اجوائن دیسی سونے سے زیادہ کام کرے گی۔ کیوں کہ وہ سائنس کے مطابق بھی اور طب کے اصول و ضوابط کے مطابق بھی اس کا درست علاج ہے۔ اسی طرح بلغم میں اگر فرض کریں بلغمی مریض ہے، آپ نے اس کو غلطی سے، پہلی بلغمی مریض ہے، آپ نے اس کو غلطی سے بلغم پیدا کرنے والی چیزیں زیادہ دے دی، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ بلغمی کھانسی میں آپ لاؤکس پستان دے دیتے ہیں، یا بلغمی ہی کھانسی میں آپ اس کو برگ بانسوں اور ملٹھی کا استعمال کروا دیتے ہیں، لسونیوں کا استعمال کروا دیتے ہیں، تو اس کی تکلیف پہلے سے 10 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ کی تشخیص غلط تھی۔ بلغم جو ہے وہ 3 صورتوں میں انسانی جسم سے اس کا اخراج ہوتا ہے۔ بلغم کی صورت میں بھی، جیسے آپ بلغمی مزاج میں، بلغم انتہائی سفید اس کا رنگ ہوگا، بڑے اچھے طریقے سے آئے گی، خارج ہوگی، بلکہ زیادہ خارج ہوگی۔ اب بلغم انتہائی تکلیف کے ساتھ مٹیالے رنگ کی آئے گی، ریشہ پھنسا ہوا، بہت مشکل سے مریض نکالے گا، یہ سداوی مزاج ہے۔ اب آگے جا کے بلغم نکل رہی ہے لیکن تھوڑی سی تنگی کے ساتھ نکل رہی ہے، اس کا زردی مائل رنگ ہے، یہ سفراوی مزاج ہے۔ اب ان تینوں کا علاج مختلف ہے، بہت زیادہ آ رہی ہے تو آپ کو بلغمی مزاج ہے، الکلائن مزاج ہے، جو ایسٹک مزاج پیدا کرنا پڑے گا۔ ایسٹک مزاج کی حامل ادویات استعمال کرنی پڑے گی، جتنی بھی ہے، لونگ، جائفل وغیرہ، جویتری ہے،
یا اس قبیل کی جتنی دوسری مصبر ہے، ابہل ہے یا ترپلا ہے، اگر اس کا صحیح علاج کرنا ہے تو یہ مرکبات تجویز، طاقت سنگھی ہے، یہ ادویات آپ کو تجویز کرنی پڑیں گی۔ اگر خشک مزاج ہے پھر آپ کو آگے جانا پڑے گا، سداوی مزاج ہے، ازدک مزاج ہے، تو پھر اس کی بلغم کے لیے آپ کو آگے جانا پڑے گا مکان، سونڈ، کالی مرچ، شہد، اس کے مرکب استعمال کریں۔ ملٹھی کے مرکب جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ملا کے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے بہت جلد مریض جو ہے اس کی جو بڑی تنگی اس کے ساتھ بلغم خارج ہو رہی ہے، بڑی تکلیف میں ہے، فوری طور پہ اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر سفراوی مزاج ہے، بلغم کا مزاج ہے، مریض کو بلغم نکل رہی ہے لیکن وہ تکلیف کے ساتھ تھوڑی ہلکی سی تکلیف ہوگی لیکن اس کا رنگ پیلا ہے، مریض کا مزاج گرم ہے، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کے اس کو یہ کام کے مسائل ہیں، تو آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آپ نے جانا ہے سیدھا بنفشے کی طرف، برگ بانسا کی طرف، ملٹھی کی طرف۔ اس کو یہ چیزیں آپ دیں گے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس کو جو مسئلہ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، بلغم کا نظام اخراج درست ہو جائے گا۔ میں بالخصوص یہ طبیبوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، جو میرے طبیب شاگرد دوست بھائی جو سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں بالخصوص کہ وہ اس طرح 100% درست تشخیص کر کے 100% درست علاج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ 100% درست تشخیص نہیں کریں گے تو پھر ان کا علاج کبھی بھی 100% درست نہیں ہوگا۔ شافی حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن مریض کا کام ہے کہ وہ پرہیز کرے، معالج کا کام ہے کہ وہ درست تشخیص کر کے درست علاج کرے۔ اس بات سے ثابت ہوا، آپ اس میری بات کو ہر طرف لے جائیں، غذاؤں کی طرف لے جائیں، دعاؤں کی طرف لے جائیں، تمام چیزوں پہ آپ جب غور و فکر کریں گے تو پھر آپ کو یہ جاننا سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی کہ مزاجوں کی درست تشخیص کیوں ضروری ہے۔ انسانی جسم کا درست علاج معالجہ کرنے کے لیے میڈیکل سائنس ہو، ہومیوپیتھک ہو، طب ہو، ویدک ہو، اس وقت تک آپ کبھی نہیں کر سکتے جس وقت تک آپ کو مزاجوں کی درست سمجھ نہ ہو۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔